حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ آپ پر قائم رکھے۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا جوان بیٹا کافی عرصے سے بیمار تھا اور آپ کا بیٹا آج شام تک کا مہمان ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر مولانا رو پڑے، اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کھڑے اپنے بیٹے کی تیمارداری کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مولانا دروازے پر گئے، باہر ایک بوڑھے شخص کو کھڑے پایا۔ حضرت نے سلام و دعا کے بعد پوچھا، بابا جی خیریت سے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگے، خیریت سے کہاں آیا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، امت گمراہ ہو رہی ہے اور آپ گھر میں کھڑے ہیں۔ مولانا نے جیسے ہی یہ بات سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، وہ زاروں قطار رونے لگے۔ بیوی سے فرمایا، بی بی میرا بیگ کہاں ہے؟ بیوی نے بیگ اٹھا کر دیا اور آپ بیگ ہاتھ میں پکڑے گھر سے روانہ ہونے لگے۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی، مولانا آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مولانا صاحب نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے روتے گھر سے روانہ ہونے لگے تو جانے بلب بیٹے نے کہا، ابا جان میں آج کا مہمان ہوں، چند لمحے تو انتظار کر لیجئے، میری روح نکل رہی ہے، مجھے اس حال میں چھوڑ کر تو نہ جائیے، کیا آپ مجھے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مولانا صاحب نے اپنے نوجوان بیٹے کو بوسہ دیا، رونے لگے اور فرمایا، اے بیٹے بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری اور تمہاری ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ اڈے پر پہنچے، ابھی بس میں بیٹھے ہی تھے کہ چند لوگ دوڑے آئے اور کہنے لگے، مولانا صاحب آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھاتے جائیے۔ مولانا صاحب نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور رونے لگے اور فرمایا کہ جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے۔ فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے، اس علاقے میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، وہ قادیانی مبلغ بھاگ گیا۔ مولانا 3 دن کے بعد گھر واپس پہنچے۔ بیوی قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی، مولانا صاحب جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا اور کہتا رہا، جب ابا جان واپس آئیں تو انہیں میرا سلام عرض کر دینا۔ مولانا صاحب نے جب یہ سنا تو وہ فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگنے لگے، اے اللہ ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولانا صاحب دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو رات بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے ابا سے ملاقات کی اور کہا کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ ختم نبوت کے اس مجاہد کو دنیا حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ایسے تھے ختم نبوت کے مجاہد عظیم، جنہوں نے ناموس رسالت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پیاری لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔